آپ آگے تشریف لائیے. کیا آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ میرے دوستوں، ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر غریب آدمی سب سے پہلے آیا ہے تو اس کی جگہ سب سے پہلی صف میں، اور سب سے بڑا آدمی اگر سب کے بعد آیا ہے تو اس کی جگہ سب سے پچھلی صف میں ہے. اب کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کے پیچھے. امام صاحب نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ حضرات ان کے ساتھ ساتھ پیچھے ان کے کھڑے ہوئے اور نماز شروع ہو جاتی. رکوع کیا آپ نے، اس کے بعد سجدہ کیا آپ نے. سجدے میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ غور کیجئے کہ آپ کا سر کہاں ہوتا ہے، آپ کا سر کہاں ہوتا ہے. اور آپ غور کیجئے اس مثال کے اوپر کہ گورنر صاحب سب سے پچھلی صف میں ہے اور ان کے بالکل آگے ایک ماریشس کا رہنے والا سب سے زیادہ غریب انسان. تصور کیجئے، سب سے زیادہ غریب انسان جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میلے بھی ہیں، سب سے زیادہ غریب انسان ہے. وہ اتفاق سے گورنر صاحب کے بالکل آگے کی صف میں وہ سب سے زیادہ غریب انسان. اس نے سجدہ کیا، اس کے پیچھے بالکل گورنر صاحب بھی سجدہ کر رہے ہیں. اب ذرا محسوس کیجئے اور ذرا تصور کیجئے کہ گورنر صاحب کا سر کہاں ہے اور اس سب سے زیادہ غریب انسان کے پیر کہاں ہے. اس کے پیر کہاں ہے اور گورنر صاحب کے سر کہاں ہے. تو میرے دوستوں، نماز تو تم پڑھتے ہو، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اس پر بھی تو غور کرو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. میرے دوستوں، نماز بتاتی ہے کہ انسان میں کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، بندوں مالک اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرق ہے لیکن امیر غریب کا فرق نہیں، گورے کالے کا فرق نہیں، مالک اور غلام کا فرق نہیں. فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں جو تم میں سب سے زیادہ پیسے والا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں جو تم میں سب سے زیادہ دولت والا ہے، اور اس کی بھی عزت نہیں جس کا عہدہ بڑا ہے، اس کی بھی عزت نہیں جس کی بلڈنگیں بہت بڑی بڑی، اس کی بھی عزت نہیں جو بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے. کسی کی عزت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں صرف اس کی عزت ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے دوستوں، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو گے. جب اللہ سے ڈرنے لگو گے تو پھر تم کسی سے نہیں ڈرو گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نماز پڑھتے ہو تو نماز کی جو وہ فیلنگ بھی اپنے اندر پیدا کرا کہ ہمارے ساتھ ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، یہ غریب ہے تو اللہ نے اس کو ہمارے برابر کھڑا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر مقام پر اس کو اپنے برابر سمجھیں. تو آج کا انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھنے لگے. آج کا انسان دوسرے انسان سے اگر محبت کرنے لگے، آج کا انسان دوسرے انسان کی اگر عزت کرنے لگے، آج کا انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں اگر شریک ہو، آج کا انسان دوسرے انسان کو اگر ذلیل نہ سمجھے، آج کا انسان دوسرے انسان کو اگر حقیر نہ سمجھے، آج کا انسان اگر دوسرے انسان کو ستانے کی کوشش نہ کرے، آج کا انسان اگر دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش نہ کرے، تو میرے دوستوں، میں دعوے سے کہتا ہوں اور تم یقین رکھو کہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا، ہر طرف پیس ہی پیس ہوگا، ہر طرف شانتی ہی شانتی ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو ستاؤ نہیں، دوسروں پر ظلم نہ کرو، دوسروں کا حقیر مت سمجھو، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھو. کوئی دکھیا ہے
مظلوم ہے اس کی مدد کرو اور اس سے محبت کرو۔ تو میرے دوستوں، میں محبت کا پیغام لے کر آیا۔ میرا یہ پیغام اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہی پیغام معیشت کے رہنے والے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ میں ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں، میرے دوستوں، محبت کرو، پریم کرو ایک دوسرے سے۔ ہر مذہب تم کو محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہر مذہب پریم سکھاتا ہے، ہر مذہب میں شانتی کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا انسان کہتا تو ہے کہ ہم فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مذہب کے اوپر، مذہب نے جو باتیں کہی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں، مذہب کو مانو، اور مذہب کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹیچنگس ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، مذہب جو سکھاتا ہے اس کو بھی مانو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تب تو صحیح ہے کہ تم مذہبی آدمی، ورنہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ میرا خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہ کہہ دینا میرے دوستوں کہ ہم مسلمان، یہ تو بہت آسان، اس لیے کہ ہمارا نام عبداللہ خان، یہ ہمارا نام غلام محمد، لیکن اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کا نام بھی اسلامی ہو اور اس کے کام بھی اسلامی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے نام تو اسلامی لیکن کام اسلامی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہم اس کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ سب سے اچھا مذہب ہے، اور ایک وقت تھا کہ یہ ساری قوموں میں پھیل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے مسلمان بہت سچے مسلمان تھے، وہ کام کرتے تھے کہ جن کو دنیا والے دیکھ کر پسند کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کو یہ کام کہاں سے آیا۔ ایک وقت تھا کہ تم بھی ہماری طرح تھے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ جب تک ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہم تمہاری ہی طرح کے کام کرتے تھے، لیکن جس روز سے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دے دی ہے، ہم کو یہ عمل بتا دیا ہے، ہم جس روز سے یہ کام کرنے لگے ہیں ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔